الرحمن الرحيم. وإنما عرف مطلق التصور دون التصور فقط، مع أن المقام يقتضي تعريفه تنبيها على أن التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق عن التصور الساذج، كذلك يطلق على ما يرادف العلم ويعم التصديق وهو مطلق التصور. أما الحكم فهو إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا، والإيجاب هو إيقاع النسبة والسلب انتزاعها. فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب، اور رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب إلى آخره. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت وَإِنَّمَا عَرَّفَ مُطْلَقَ التَّصَوُّرِ دُونَ التَّصَوُّرِ فقط سے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے مطلق تصور کی تعریف کی، تصور فقط کی تعریف نہیں کی، یعنی اپنے اس قول سے حصول و صورت الشیء فی العقل، اس قول کے ذریعے سے مصنف نے مطلق تصور کی تعریف کی، تو کہتے ہیں مطلق تصور کی تعریف ہے حصول و صورت الشیء فی العقل، یہ مطلق تصور کی تعریف ہے، تصور فقط کی تعریف نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ مطلق تصور تو علم کا مرادف ہی ہے، جیسا کہ اس بات پر عن قریب متنبہ کریں گے شارح، اور پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہی ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے تو مطلق تصور کی تعریف علم کی تعریف ہوئی، تو جب علم ہی کی تعریف کرنی تھی تو چاہیے یہ کہ علم کی تقسیم سے پہلے اس کی تعریف کرتے، یعنی یوں کہتے العلم حصول و صورت الشیء فی العقل اما تصور فقط او تصور معه حکم، یوں کہنا چاہیے، نہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے العلم ان کان تصورا، العلم تصور فقط وهو حصول صورت الشیء فی العقل او تصور معه حکم، یہ جو انداز اپنایا ہے یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس کی جگہ یوں ہونا چاہیے کہ پہلے علم کی تعریف کرتے تھے، بعد میں تقسیم کرتے تھے، مگر اس کی جگہ یہ اسلوب اپنایا ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پہلے علم کی تقسیم، بعد میں اس کی تعریف، یہ اسلوب اپنا کر ذہن دینا چاہا ہے مصنف نے، بتانا چاہا ہے مصنف نے کہ یہاں تقسیم عمدہ ہے تعریف سے، کیونکہ حاجت الی المنطق کا بیان کرنا ہے،
اور حاجت الی المنطق کا بیان، یہ تقسیم پر، حاجت الی المنطق کا بیان علم کی تقسیم پر تو موقوف ہے، تعریف پر موقوف نہیں ہے، تعریف پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے پہلے علم کی تقسیم کی العلم اما تصور فقط، بعد اس کے مطلق تصور کی تعریف کی جو علم ہی ہے۔ آپ نے سن لیا کہ اس انداز کے اپنانے کی وجہ کیا ہے۔ اب آگے شارح کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف نے مطلق تصور کی تعریف کی ہے اپنے قول حصول و صورت الشیء فی العقل سے، مع ان المقام یقتضی تعریفہ، مطلق تصور کی تعریف کی ہے باوجود اس کے کہ مقام اس کی تعریف کا مقتضی ہے۔ کس کی تعریف کا مقتضی ہے؟ یعنی تصور فقط کی تعریف کا مقتضی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تصور فقط کی تعریف کا بھلا مقام کیوں مقتضی ہے؟ تو ہم کہیں گے تصور فقط کی تعریف کا اس وجہ سے مقتضی ہے کہ تصور فقط صراحتاً مذکور ہے، نہ کہ مطلق تصور۔ مطلق تصور تو ضمناً مذکور ہے، وہ جو صراحتاً مذکور ہے اس کے تعریف کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے مطلق تصور کی تعریف کی، تصور فقط کی تعریف نہیں کی، باوجود اس کے کہ مقام اس کی تعریف کا مقتضی ہے۔ تصور فقط کی تعریف کا مقتضی ہے، مطلق تصور کی تعریف کا مقتضی نہیں ہے۔ تنبیہاً علی ان لفظ التصور کما یطلق فیما هو المشہور علی ما یقابل التصدیق۔ تو سوال آپ سن چکے ہیں کہ جب تصور فقط صراحتاً مذکور ہے، مطلق تصور صراحتاً مذکور نہیں ہے، تو تعریف یہاں پر اگر ہونی چاہیے تو تصور فقط کی ہونی چاہیے، نہ کہ مطلق تصور کی، مگر اس کے باوجود مصنف نے یہاں مطلق تصور کی تعریف کیوں کی؟ تو جو کچھ شارح کہنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ کہ اصل میں شارح بتانا چاہتے تھے کہ یہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے انہوں نے مطلق تصور کی تعریف کر دی۔ اب آپ کہیں گے کہ اس بات کو کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے؟ مصنف کی یہ عبارت کس طریقے سے بتا رہی ہے کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے؟ تو میں کہوں گا یہ بات بالکل واضح ہے کہ مطلق تصور کی تعریف انہوں نے اس کے ذریعے سے کی ہے جس کے ذریعے سے علم کی تعریف مشہور ہے۔ تو اسی سے اس بات کے اوپر تنبیہ ہو گئی کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ مرادفت پر متنبہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے، مطلق تصور کی تعریف کر دی بجائے تصور فقط کے۔ اس بات کی جانکاری تو تقسیم سے ہی ہو جا رہی ہے، مصنف کے تقسیم سے ہی یہ بات معلوم ہو جا رہی ہے کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے، کیونکہ جب مصنف نے تقسیم میں یوں کہا کہ العلم اما تصور فقط، اے تصور لا حکم معه اور تصور معه حکم، جب یوں کہا تو اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تصور ان دونوں قسموں کے درمیان، مطلق تصور ان دونوں قسموں کے درمیان مشترک ہے،
کیونکہ پہلی قسم میں بھی تصور ہے اور اس کے ساتھ لا حکم معہو ہے، اور دوسری قسم میں بھی تصور ہے، اس کے ساتھ معہو حکم ہے۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کے درمیان مشترک مطلق تصور ہے، اور مطلق ان دونوں کے درمیان مشترک مطلق تصور ہے۔ تو اسی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے۔ تو مرادفت کو بتانے کے لیے تعریف کی چندہ ضرورت رہتی، یہ تو تقسیم سے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے تو اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا ہاں بالکل صحیح ہے کہ تقسیم خود مرادفت پر دلالت کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے شارح نے یہ نہیں کہا کہ یہ تعریف مرادفت پر دلالت کر رہی ہے، یہ تعریف اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے، بلکہ انہوں نے کہا اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ لفظ تصور علم کا مرادف ہے، تو متنبہ کرنے کے لیے بئی طور پر متنبہ کرنے کے لیے اس طور پر کہ تقسیم جس بات کو بتا رہی ہے، کہ کس بات کو تقسیم بتا رہی کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے، تعریف اسی پر متنبہ کر رہی، کیونکہ کئی مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے تو تنبیہ کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ یہی تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے یہاں مطلق تصور کی تعریف کی۔ پھر سے اس عبارت کو آپ دیکھیں، انما عرف مطلق تصور، مصنف نے مطلق تصور کی تعریف کی اپنے قول حصول و صورت الشیء فی العقل سے تصور فقط کی تعریف نہیں کی، باوجود اس کے کہ مقام تصور فقط کی تعریف کا مقتضی ہے، کیونکہ تصور فقط ہی صراحتاً مذکور ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ تنبیہاً، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ تصور جس طریقے سے عرف مشہور میں مقابل تصدیق پر بولا جاتا ہے، مشہور عرف یہی ہے کہ تصور تصدیق کا مقابل ہے، تو کہتے ہیں تصور جس طریقے سے عرف مشہور میں مقابل تصدیق یعنی تصور ساجش پر بولا جاتا ہے، تو تصور عرف مشہور میں تصور ساجش جو تصدیق کا مقابل ہے اس پر بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے تصور علم کے مرادف پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے مطلق تصور کی تعریف کی، کذالک یطلق، اسی طریقے سے مطلق تصور مرادف علم پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہ تصدیق کو عام ہوتا ہے، وہ مطلق تصور، اور یہ مطلق تصور ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ 3 سطر کی عبارت میں شارح نے یہ بتایا کہ صراحتاً یہاں تصور فقط مذکور ہے، تو تعریف تصور فقط کی یہاں پر ہونی چاہیے، حصول و صورت الشیء فی العقل تصور فقط کی تعریف ہونی چاہیے، نہ کہ مطلق تصور کی۔ تو آخر مطلق تصور کی تعریف کیوں کیا؟ تو شارح کہہ رہے ہیں یہ تعریف تو مطلق تصور ہی کی ہے، اور اس کی وجہ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ مطلق تصور کی تعریف کیوں ہے۔ ہاں، مقام کے تقاضا کے برخلاف مطلق تصور کی تعریف اس جگہ مصنف کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ متنبہ کرنا تھا مصنف باخبر کرنا چاہتے تھے کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس بات پر تنبیہ کیسے ہو رہی، تو اس کو میں بیان کر چکا کہ اس طور پر تنبیہ ہو رہی ہے کہ
مطلق تصور کی تفسیر اس کے ذریعے سے کی جس کے ذریعے سے علم کی تفسیر مشہور ہے، تو یہیں سے تنبیہ ہو گئی کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے۔ سوال یہ کہ اس تنبیہ کی کیا ضرورت ہے کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے؟ اس تنبیہ کی ضرورت یہ ہے کہ مشہور عرف یہ ہے کہ تصور تصدیق کا مقابل ہے، تصور تصدیق کا مقابل ہے، مشہور عرف یہ ہے۔ تو اس مشہور عرف کی وجہ سے لوگ تصور کو صرف مقابل تصدیق، تصور سازش کے معنی میں سمجھتے ہیں، حالانکہ تصور جس طریقے سے تصور سازش پر بولا جاتا ہے ویسے ہی تصور بولا جاتا ہے علم پر بھی یعنی حضور ذہنی مطلقاً پر بھی، اصول و صورت الشیء فی العقل مطلقاً پر بھی بولا جاتا ہے تصور۔ تو یہیں سے تنبیہ ہو گئی کہ مطلق تصور علم کا مرادف ہے۔ آگے اما الحکم فہو اسناد امر الی امر آخر۔ سوال آپ کا، یہ عبارت یہاں کہاں سے آ گئی؟ تو ہم کہیں گے کہ مصنف شرح کر رہے ہیں مصنف کی عبارت کی۔ مصنف نے علم کی تقسیم کی کس کی طرف؟ تصور فقط کی طرف۔ بیں طور کہ مصنف نے کیا کہا؟ العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت الشیء فی العقل او تصور معه حکم۔ تو علم کی تقسیم تصور فقط کی طرف اور تصور معه حکم کی طرف۔ تو سن چکے آپ کہ جب تصور فقط کو انہوں نے ذکر کیا تو دو چیز کو ذکر کر دیا، ایک مطلق تصور اور ایک عدم حکم۔ یہ تصور فقط کا مطلب تصور لا حکم معه، اور دوسری قسم ہے تصور معه حکم۔ تو ان دونوں قسموں میں ایک چیز تو مشترک ہے، وہ ہے مطلق تصور۔ تو مطلق تصور کی مصنف نے تعریف کر دی، حصول و صورت الشیء فی العقل سے رہ گیا۔ ان دو قسموں میں رہ گئی دو چیز، ایک حکم اور ایک عدم حکم۔ تو وہ اسناد و امر سے حکم کی تعریف کر رہے ہیں، بچ گیا عدم حکم۔ تو تعرف الاشیاء باضدادہا کے قبیل سے جب حکم کی معرفت ہو جائے گی تو اسی سے عدم حکم کی معرفت ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے مطلق تصور کی تفسیر اور حکم کی تفسیر سے علم کی جو دو قسمیں ہیں دونوں کی پوری تفسیر اور تعریف ہو جاتی ہے۔ اما الحکم فہو اسناد امر الی امر آخر ایجابا او سلبا۔ حکم کس چیز کا نام ہے؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، یعنی محمول کی موضوع کی طرف نسبت کرنا۔ جیسے ہمارا یہ قول زید الانسان کاتب، ہمارے اس قول میں الانسان موضوع ہے، کاتب محمول ہے۔ ہم نے یہاں پر کاتب محمول کی اسناد کی انسان کی طرف کس طریقے پر؟ ایجاب کے طریقے پر۔ تو ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اسناد ایجاب کے طریقے پر یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس قول میں الانسان لیس بکاتب، یہاں بھی ہم نے سلب کتابت کی، یعنی محمول کی اسناد کی کس کی طرف؟ انسان کی طرف، موضوع کی طرف۔ تو الانسان لیس بکاتب میں ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اسناد ہے سلب کے طور پر۔ تو حکم کس کا نام ہے؟ ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف اسناد نسبت کرنا ایجاب کے طریقے پر یا سلب کے طریقے پر۔ والیجاب، اس عبارت سے
اشارے کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب اور سلب یہاں پر اس تعریف میں ایجاب و سلب کس معنی میں ہے تو اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کس معنی میں، بعید طور کہ ایجاب و سلب اس بات اور نفی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وہ اس بات جو قضیہ موجبہ میں ہوتا ہے اور وہ نفی جو قضیہ سالبہ میں ہوتا ہے۔ تو ایجاب و سلب اس بات اور نفی کے معنی پر بھی بولے جاتے ہیں، اور ایجاب و سلب ایک دوسرے معنی میں بھی بولے جاتے ہیں۔ تو آپ سن رہے ہیں، سوال یہ تھا کہ یہاں ایجاب اور سلب کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو معلوم ضرورت یہ کہ ایجاب کا لفظ اس بات پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی وہ اس بات جو قضیہ موجبہ میں ہوتا ہے، اور سلب کا لفظ نفی پر بھی بولا جاتا ہے، وہ سلب جو قضیہ سالبہ میں ہوتا ہے۔ تو یہاں حکم کی تعریف میں جو ایجاباً اور سلباً ہے، اس ایجاب و سلب سے اس بات و نفی نہیں مراد ہے، بلکہ ایجاب سے یہاں پر مراد ایقاء نسبت ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ایقاء نسبت کیا ہے؟ یعنی قضیہ موجبہ میں آپ نے دیکھا کہ قضیہ موجبہ میں محمول کا اسناد محمول کی نسبت موضوع کی طرف ہے ایجاب کے طور پر، اور ایجاب کا مطلب ایقاء نسبت۔ یہ ایقاء نسبت کیا؟ ایقاء نسبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسبت محمول کی نسبت جو موضوع کی طرف کی گئی، محمول کی نسبت جو موضوع کی طرف کی گئی، مثلاً ہمارے قول الانسان کاتب میں کاتب کی نسبت انسان کی طرف کی گئی، تو یہ نسبت ہمارے ذہن میں حاصل ہوئی الانسان کاتب، مگر ہم اور آپ خوب سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی نسبت ذہن میں آ جانے کے بعد بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ ایسی نسبت جسے ہم نسبت حکمیہ کہتے ہیں، نسبت حکمیہ کے ذہن میں آنے کے بعد بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ نسبت ہمارے ذہن میں حاصل ہوتی ہے، مگر ہمیں اس نسبت میں تردد ہوتا ہے، اس نسبت میں ہمیں شک ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسبت ذہن میں آتی ہے، مگر ہم اس کے اوپر کوئی خاص حکم نہیں لگاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نسبت ذہن میں آتی ہے، مگر جو نسبت ذہن میں آئی وہ نسبت بہت دھندلی سی آتی ہے، اور اس نسبت کا جو جانب مخالف ہے وہ اس کے بنسبت مضبوط طریقے سے آتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نسبت جب ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس نسبت کا ہمیں اذعان بھی ہو جاتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نسبت یعنی نسبت حکمیہ کے ذہن میں حاصل ہو جانے پر کئی مراحل ہوتے ہیں۔ شک کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، وہم کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، ظن کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، جزم کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، یقین کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، تقلید کا بھی مرحلہ ہوتا ہے، تخیل کا بھی مرحلہ ہوتا ہے۔ تو نسبت کے ذہن میں آنے کے باوجود بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف نسبت کے ذہن میں آ جانے سے بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ نسبت ذہن میں کس طریقے سے بسی ہوئی ہے، یہ نسبت ذہن میں اس نسبت کی کیفیت کیا ہے، اس نسبت کی حالت کیا ہے۔ میں اس گفتگو کو شارٹ کرتے ہوئے یوں کہوں کہ نسبت مثلاً کاتب کی نسبت انسان کی طرف یہ ہمارے ذہن میں آئی، یوں ہی
ہم نے ایک شخص کو دیکھا، جو شخص داڑھی اور ٹوپی والا ہے اور جبہ پہنے، دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ مولانا صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، یہاں نسبت حکمیہ حاصل ہوئی۔ مگر کیا حکم بھی حاصل ہو گیا؟ کیا ہمیں تصدیق بھی حاصل ہو گئی؟ تصدیق بھی حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ سوال۔ اب اس سوال کے جواب میں کہوں گا کہ یہ نسبت جو میرے ذہن میں آئی کہ عالم ہے، ذہن میں جو نسبت حاصل ہے اور ہوئی ہے، میرا ذہن اس بات کو مان لیتا ہے کہ یہ نسبت جیسی میرے ذہن میں ہے، نفس الامر میں بھی ویسی ہی ہے، نفس الامر میں بھی ویسی ہی ہے، واقع میں بھی یہ شخص عالم ہے۔ تو اب ہمیں حکم حاصل ہوا، اب ہمیں تصدیق حاصل ہوئی، تو ایجاب ایکائے نسبت کا نام ہے۔ ایکائے نسبت یعنی اعتقاد اور اذعان، کوئی ایک لفظ بولے تو چلتا، اعتقاد اور اذعان اس بات کا کہ یہ نسبت جیسی ہمارے ذہن میں ہے، نفس الامر میں بھی ویسی ہی ہے، یہ ایکائے نسبت ہے۔ مثلا ہمارے ذہن میں نسبت ثبوتیہ ہے، نفس الامر میں بھی یہ نسبت ثابت ہے، نفس الامر میں بھی یہ نسبت ثابت ہے، تو یہ ایکائے نسبت ہے۔ یا ایک نسبت ہمارے ذہن میں برطرف ہے، جیسے زید کاتب نہیں ہے مثال کے طور پر، تو کتابت کی نسبت ہمارے ذہن میں زید سے برطرف ہے۔ اب ہمارا ذہن اس بات کو مان لیتا ہے کہ جس طریقے سے کتابت کی نسبت ہمارے ذہن میں برطرف ہے، ایسے نفس الامر میں بھی برطرف ہے، یعنی واقع میں بھی یہ شخص کاتب نہیں ہے، ہمارا ذہن اس بات کو مان لیتا ہے۔ تو اب ہمیں حکم بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور جب حکم حاصل ہوتا ہے تو تصدیق بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ والایجاب ہوا ایکاء النسبت والسلب انتزاعها، تو ایجاب اور سلب کی تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں بتایا تفسیر کی ضرورت یہ ہے کہ ایجاب اس بات کے معنی میں اور سلب نفی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اور ایجاب و سلب ایک دوسری معنی ایکاء نسبت انتزاع نسبت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں حکم کی تعریف میں جو ایجاباً اور سلباً کا لفظ آیا ہے، ایجاباً اور سلباً سے مراد اس باتاً و نفیاً نہیں ہے جو قضیہ موجبہ اور سالبہ میں ہوا کرتا ہے، بلکہ ایجاباً اور سلباً سے مراد ایکاء نسبت اور انتزاع نسبت ہے۔ ایکاء نسبت کا مطلب یہ کہ یہ نسبت جو ہمارے ذہن میں ہے نفس الامر میں بھی ہے، انتزاع نسبت یہ نسبت جو ہمارے ذہن میں برطرف ہے، نفس الامر میں بھی برطرف ہے۔ یہی ہے ایکاء نسبت حکمیہ، یہی ہے انتزاع نسبت حکمیہ۔ تو فرماتے ہیں والایجاب ہوا ایکاء النسبہ، اور ایجاب کس کا نام ہے؟ ایکاء نسبت کا نام ہے، اور سلب انتزاع نسبت کا نام ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا الْإِنسَانُ كَاتِبٌ، تو جب ہم یہ کہیں کہ انسان کاتب ہے، یا یوں کہیں الانسان لیس بکاتب، انسان کاتب نہیں ہے، تو ان دونوں قضیوں میں ہم نے کاتب کی اصلاح کی انسان کی طرف، اور کتابت کے ثبوت کی نسبت کا ایکا کیا، انسان کی طرف کتابت کے ثبوت کی نسبت کا ایکا کیا۔ ایکا کی وہی صورت جو ابھی میں واضح کر چکا ہوں، یہ ایجاب ہے۔ اور الانسان لیس بکاتب میں ہم نے کتابت کے ثبوت کی نسبت کا رفع کیا انسان سے، وہو السلب، اور یہی سلب ہے۔ تو ایجاب اور سلب کو آپ سمجھ چکے، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو حکم کس کا نام ہے؟ تو سن چکے، حکم نام ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت، یعنی محمول کی موضوع کی طرف نسبت، ایجاب کے طور پر یا سلب کے طور پر، یعنی یہ نسبت حکمیہ اس طور پر ہے کہ یہ نسبت حکمیہ نفس الامر میں واقع ہے، یہ ایکاء نسبت ہے، اور یہ نسبت
نسبت حکمیہ نفس الامر میں واقع نہیں ہے، واقع نہیں ہے، یہ ہے سلب۔ تو حکم اسی وقت حاصل ہوگا، حکم اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ نسبت حکمیہ کے ساتھ، نسبت حکمیہ کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی حاصل ہو جائے کہ یہ نسبت نفس الامر میں واقع ہے اور یہ نسبت نفس الامر میں واقع نہیں ہے، تو حکم حاصل ہوگا۔ اور حکم حاصل ہوئے بغیر تو تصدیق کا حصول نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا حصول تصدیق کے لیے حکم کا حصول ضروری ہے، اور حکم کا حصول ایقائے نسبت اور انتزاع نسبت سے ہی حکم کا حصول ہوگا، حکم کا حصول ہوگا۔ تو کہتے ہیں اور رفعنا نسبت ثبوت الکتابت عنہ، یا ہم نے اس سے کتابت کے ثبوت کی نسبت کا رفع کیا، تو یہ سلب ہے۔ فلا بد ہونا ان تدرک اولا الانسان، تو ضروری ہے یہاں، یعنی کاتب کی انسان کی طرف نسبت کرنے میں ضروری ہے کہ اولاً آپ انسان کا ادراک کریں، پھر کاتب کے مفہوم کا ادراک کریں، پھر انسان کی طرف کتابت کے ثبوت کی نسبت کا ادراک کریں، پھر اس نسبت کے وقوع یا لا وقوع کا ادراک کریں۔ تو انسان کا ادراک یہ تصور محکوم علیہ ہے، اور انسان متصور محکوم علیہ ہے، اور کاتب کا ادراک تصور محکوم بہی ہے، اور کاتب متصور محکوم بہی ہے، اور کتابت کے ثبوت کی نسبت یا لا ثبوت کی نسبت کا ادراک یہ نسبت حکمیہ کا تصور ہے۔ وہ ادراک و وقوع نسبت، اور وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کا ادراک بہی معنی ادراک اس بات کا کہ یہ نسبت واقع ہے، ادراک اس بات کا کہ یہ نسبت واقع نہیں ہے، یہ ہے حکم۔ تو آپ دیکھ چکے کہ کاتب کی انسان کی طرف اسناد کرنے کے لیے 4 ادراکات کی ضرورت ہے: ادراک محکوم علیہ، ادراک محکوم بہی، ادراک نسبت حکمیہ، اور ادراک وقوع نسبت لا وقوع نسبت۔ وربما یحصل، یہاں سے اگلے درس میں انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے۔